أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جلال کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لبنہ سمرین، اسٹوڈنٹ آف دارالارقام، پرسوئنگ تعلیم القرآن کورس. الحمدللہ. سورہ ہود کی کنٹینیویشن ہم لوگ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جس میں شعیب علیہ السلام کا واقعہ آگے جا کر. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو انہوں نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوائے، اور نہ کم کر کے دو ناپ کو اور تول دو. بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو ساتھ بھلائی کے، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں عذاب سے دن کے گھیرنے والا. یعنی یہاں پہ مدین کی طرف جو ہے شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. ان کی قوم جو ہے ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور وہ لوگ شرک میں بھی مبتلا تھے. اور اے میری قوم، پورا کرو ناپ کو اور تول کو ساتھ انصاف کے، اور نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ تم فساد کرو زمین میں فسادی بن کر. بچت ہوئی چیز یعنی باقی رکھی ہوئی چیز اللہ کی دی ہوئی بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان. یعنی بچا ہوا جو ہے آفٹر اسپینڈنگ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اٹ کین بی پروفٹ ایز ویل ایز جو اللہ نے دیا ہے جس میں برکت ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تیری نماز حکم دیتی ہے تجھ کو کہ ہم چھوڑ دیں جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، یا یہ کہ ہم کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں؟ بے شک تو البتہ تو ہی بردبار ہے، سمجھدار ہے. کہا، اے میری قوم، کیا غور کیا تم نے اگر ہوا میں ایک کھلی دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے رزق دیا مجھ کو اپنے پاس سے رزق اچھا، اور نہیں میں چاہتا کہ میں خلاف کروں تمہارے طرف اس کے جو میں روکتا ہوں تم کو جس سے، نہیں میں چاہتا مگر اصلاح جو میں استطاعت رکھتا ہوں، اور نہیں توفیق میری مگر ساتھ اللہ کے، اس پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. شعیب علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنا اگزامپل دیا اور کہا، دیکھو میں کتنی ایمانداری سے بزنس کرتا ہوں، دیکھو میرے پاس کتنی برکت ہے، تم بھی یہی کرو اور میں تمہیں اسی کی طرف بلاتا ہوں. اور اے میری قوم، نہ آمادہ کرے تم کو میری مخالفت کے پہنچے تم کو مانند جو اس کے پہنچنے قوم نوح کو، یا قوم ہود کو، یا قوم صالح کو، اور نہیں قوم لوط تم میں سے کچھ دور. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم ضد میں میری مخالفت میں ایسے مت کرو جس کی وجہ سے قومیں برباد اور تباہ ہوئی ہیں، اور بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو اس کی طرف، بے شک میرا رب رحم فرمانے والا ہے، محبت کرنے والا ہے. انہوں نے کہا، اے شعیب، نہیں ہم سمجھتے بہت سا اس میں سے جو تم کہتے ہو، اور بے شک البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو اپنے میں کمزور، اور اگر نہ تیرا کنبہ ہوتا البتہ ہم سنسکار کر دیتے تجھ کو. یعنی اگر برادری نہ ہوتی شعیب علیہ السلام کی تو ہم تم کو مار دیتے، یہ کہہ رہے ہیں، اور نہیں تو ہم پر کچھ بھاری یا زبردست. اس نے کہا، اے میری قوم، کیا میرا کنبہ زیادہ زبردست ہے تم پر اللہ سے بڑھ کر، اور تم نے بنا لیا اس کو اپنے پیچھے، پشت کے پیچھے؟ بے شک میرا رب ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو گھیرنے والا ہے.
تو یہاں پہ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کیا تم میرے کنبے سے ڈرتے ہو جو تمہارے لیے اللہ سے بڑھ کر ہے کیا، جو اتنا زبردست ہے اللہ تعالیٰ، اس سے ڈرنے کے بجائے تم میرے برادری سے ڈرتے ہو، ایسے پوچھ رہے ہیں۔ اور اے میری قوم عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں، ان قریب تم جان لوگے کون ہے کہ آتا ہے اس پر ایک عذاب جو رسوا کر دے گا اس کو، اور کون ہے وہ جھوٹا ہے، اور انتظار کرو بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور البتہ جب آ گیا فیصلہ ہمارا، نجات دی ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے ساتھ ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے۔ یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں نبی کو اور ان کی قوم کو نجات دے رہے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ۔ اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ایک چیخنے یا چنگھاڑنے، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرنے والے۔ یہ جو ہے یہ قوم سمود کے اوپر عذاب جو آیا نا، اس کے بارے میں اس کا ذکر ہے۔ گویا کہ نہیں وہ بسے تھے اس میں، خبردار دوری ہے مدین کے لیے جیسے کہ دور ہوئے سمود۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ اور کھلی دلیل کے ساتھ طرف فرعون کے اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے پیروی کی حکم کی فرعون کی، اور نہیں حکم فرعون کا راستے پر۔ قیادت کرے گا اپنی قوم کی قیامت کے دن، پھر لے آیا ان کو آگ پر، اور کتنا برا ہے گھاٹ لا کھڑا کرنے کی جگہ۔ یہاں پہ جو ہے گمراہی کی طرف اس نے قیادت کیا تھا، کون؟ فرعون نے قیادت کیا تھا۔ قیادت مطلب ان کو لے جانا، ان کو لیڈ کرنا، تو یہاں پہ جو ہے جہنم کی طرف لیڈ کرے گا۔ اور وہ پیچھے لگائے گئے اس دنیا میں لعنت کو، اور دن قیامت کے کتنی بری ہے بخشش دی جانے والی۔ یہ خبروں میں سے ہے بستیوں کی، ہم بیان کرتے ہیں اس کو آپ پر، ان میں سے کچھ قائم ہے اور کچھ کٹ چکی ہیں۔ اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، لیکن انہوں نے ظلم کیا اپنی نفسوں پر، تو ناکام آئے ان کو ان کے الہ وہ جو وہ پکارتے تھے سوائے اللہ کے کچھ بھی، جب آ گیا حکم تیرے رب کا، اور نہ انہوں نے زیادہ کیا ان کو سوائے ہلاکت کے۔ اور اسی طرح پکڑ ہوتی ہے تیرے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو اور وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے شدید۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے واسطے اس کے جو ڈرے عذاب سے آخرت کا، یہ ایک دن ہے جس میں جمع کیے جائیں گے واسطے اس کے جو لوگ، اور یہ ایک دن ہے حاضری کا۔ دنیا کی پکڑ ایسی ہوگی تو آخرت کا عذاب اور پکڑ کیسا ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور نہیں تاخیر کر رہے ہم اس کو مگر واسطے ایک مدت کے گنی چنی، جس دن وہ آ جائے گی نہ کلام کرے گا کوئی شخص مگر ساتھ اس کے اذن کے، تو ان میں سے بعض بدبخت ہوں گے اور بعض خوش بخت۔ تو لیکن وہ لوگ جو بدبخت ہوئے تو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں چیخ پکار ہوگی اور دہاڑنا۔ ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، مگر جو چاہے تیرا رب، بے شک تیرا رب بہت کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور لیکن وہ رہے جو نیک بخت ہوئے تو جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، مگر جو چاہے تیرا رب بخشش ہے نہ کٹی جانے والی۔ یہاں پہ نہ منقطع ہونے والی جو ہے، یہاں پر کبھی نہ ختم ہونے والی جو ہے، اس کے بارے میں اس کا ذکر ہے۔ پس نہ تم ہو شک میں اسے جو عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، وہی وہ عبادت کرتے ہیں مگر جیسے کہ عبادت کرتے رہے ان کے باپ دادا اس سے پہلے، اور بے شک البتہ پورا دینے والا ہے ان کو ان کا حصہ بغیر کمی کیے۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، بس اختلاف کیا گیا اس میں، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو گزر چکی تیرے رب کی طرف سے، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک وہ البتہ شک میں ہے اس کی طرف سے بے چین کرنے والے۔ یعنی کوئی قرآن کے بارے میں یا اس کے علم کے بارے میں ڈاؤٹ کرنے والے ہیں تو وہ ایک بے چینی میں اور شک میں ہوتے ہیں، تو وہ شخص اپنے اعمال میں بھی ڈاؤٹ فل ہوتا ہے، تو اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اور بے شک سب البتہ ضرور پورا کر کے دے گا ان کو تیرا رب ان کے اعمال، بے شک وہ ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں باخبر ہیں۔ پس قائم رہو جیسے کہ تو حکم دیا گیا، اور جو توبہ کریں تیرے ساتھ، اور نہ تم سرکشی کرو، بے شک وہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اور نہ تم جھکو طرف ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، پس چھو لے گی تم کو آگ، اور نہیں تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی مددگار، پھر نہ تم مدد دیے جاؤ گے۔
اور قائم کرو نماز دونوں کناروں پر دن کے، اور کچھ حصہ رات میں، بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو، یہ ایک نصیحت ہے ذکر کرنے والوں کے لیے۔ دونوں کناروں پر یہاں پہ سب سے پہلے فجر، ظہر اور عصر، پھر جیسے ہی سن سیٹ ہوتا ہے مغرب اور عشاء کی نماز قائم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور صبر کرو، پس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر احسان کرنے والوں کا۔ یہاں پہ جو ہے نیکیاں کرنے کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ پھر کیوں نہیں تھے قوموں میں سے تم سے پہلے صاحب فہم جو روکتے فساد سے زمین میں، مگر تھوڑے ان میں سے جن کو نجات دی ہم نے ان میں سے، اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ان کی جو دولت دیے گئے اس میں اور تھے وہ مجرم۔ اور نہیں ہے تیرا رب کے ہلاک کر دے بستیوں کو ساتھ ظلم کے، اور اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ یعنی اگر کوئی بستی میں اصلاح والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں پکڑا، اصلاح اور نیکی کرنے والے کے اوپر عذاب اللہ تعالیٰ نہیں لے آتے۔ اور اگرچہ چاہتا تیرا رب البتہ کر دیتا لوگوں کو امت ایک ہی، اور ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرتے، مگر رحم کرے جس پہ رب تیرا، اور اس لیے اس نے پیدا کیا ان کو، اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے سب کے سب کو۔ اور ہر ایک کو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر خبروں میں سے رسولوں کی، جو ہم مضبوط کرتے ہیں ساتھ اس کے تیرے دل کو، یعنی تسلی دی جا رہی ہے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آ گیا تیرے پاس اس کے بارے میں حق اور نصیحت اور یاد دہانی ایمان لانے والوں کے لیے، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو نہیں ایمان لاتے عمل کرو اپنی جگہ پر، بے شک ہم عمل کرنے والے ہیں، اور انتظار کرو بے شک ہم انتظار کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں معاملات سارے کے سارے، پس عبادت کرو اس کی اور توکل کرو اسی پر، اور نہیں تیرا رب غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو جو بھی ہم کرتے ہیں، جیسے بھی عمل ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تو ہمیں جو ہے ٹوٹلی سرنڈر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ الحمدللہ یہاں پہ سورہ ہود جو ہے مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ یوسف کی طرف چلتے ہیں جو ایک مکی صورت ہے۔ سورہ یوسف کو جو ہے اللہ تعالیٰ احسن القصص فرماتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہترین واقعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ آیات ہے کتاب روشن کی، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو ایک قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین واقعہ باوجہ اس کے وہ وحی کر رہے ہیں ہم آپ کی طرف یہ قرآن، اور بے شک تھے تم اس سے پہلے البتہ بیکار لوگوں میں سے۔ جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، اے ابا جان، بے شک میں نے دیکھا ہے، یعنی انہوں نے جو خواب دیکھا اس کا ذکر ہے، میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند، اور میں نے دیکھا ان کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، نہ تم بتانا یا بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں پر، بس وہ چال چلیں گے تیرے لیے ایک چال، بے شک شیطان انسان کے لیے دشمن ہے کھلا، اور اسی طرح چن لے گا تجھ کو تیرا رب، اور سکھائے گا تجھ کو باتوں کے مطلب میں سے۔ یعنی یہاں پہ جو تعویل ہے باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور پورا کرے گا اپنی نعمت کو تجھ پر اور آل یعقوب پر، جیسے کہ اس نے پورا کیا تیرے 2 باپوں پر، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر، یعنی اس سے پہلے ان کو بھی نبوت ملی۔ بے شک تیرا رب علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ البتہ تحقیق ہے یوسف میں اور اس کے بھائیوں میں نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے، یعنی یہود اور جو وہاں کے لوگ تھے یوسف علیہ السلام کی کہانیوں کے بارے میں پوچھتے تھے، تو کلیئرلی یہ ایک صورت میں ان کی پوری ہسٹری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ جب انہوں نے کہا تھا، البتہ یوسف اور ان کے بھائی زیادہ پیارے ہیں طرف ہمارے باپ کے ہم سے بڑھ کر، اور ہم ایک گروہ ہیں، بے شک ہمارے والد البتہ گمراہی میں ہیں واضح۔ یعنی حسد کی وجہ سے ان بھائیوں کو لگتا تھا کہ ان کے والد 2 چھوٹے بھائیوں کو زیادہ محبت کرتے ہیں کر کے۔ قتل کر دو یوسف کو یا پھینک دو اس کو کسی زمین پر، خالی ہو جائے گا تمہارے لیے چہرہ تمہارے باپ کا، اور تم ہو جانا اس کام کے بعد نیک لوگ۔
کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، مت قتل کرو یوسف کو اور ڈال دو اس کو اندھیرے کنویں میں، اٹھا لے گا اس کو کوئی قافلہ اگر ہو تم کرنے والے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، کیا ہے آپ کو نہیں آپ بھروسہ کرتے ہم پر یوسف کے معاملے میں؟ اور بے شک ہم اس کے لیے البتہ خیر خواہ ہیں، بھیجیے اس کو ہمارے ساتھ، کل وہ چر لے، کھا لے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے لیے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا، بے شک میں البتہ غمگین کرتا ہے مجھ کو کہ تم لے جاؤ گے اس کو، اور میں ڈرتا ہوں کہ کھا لے گا اس کو بھیڑیا اور تم اس سے غافل ہوں گے۔ انہوں نے کہا، البتہ اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا جبکہ ہم ایک گروہ ہیں، بے شک ہم تب البتہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی اس آیت میں وہ بیٹے جو ہیں یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہم تو ایک گروہ ہیں، اور اگر ہم پورے ہو کر بھی اپنے بھائی کو ایک بھیڑیے سے نہیں بچائیں گے تو ہم لوزرز ہوں گے، ہم خسارہ پانے والے ہوں گے کر کے بتا رہے ہیں۔ تو جب وہ لے گئے اس کو اور انہوں نے طے کر لیا کہ ڈال دیں گے اس کو اندھیرے کنویں میں، اور وہی کہ ہم نے اس کی طرف البتہ تو ضرور آگاہ کرے گا ان کو ان کے اس کام کے بارے میں، اور وہ نہ شعور رکھتے ہوں گے۔ اور وہ آ گئے اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت روتے پیٹتے، کہنے لگے، اے ابا جان، بے شک ہم چلے گئے تھے دوڑ لگانے، اور ہم چھوڑ گئے تھے یوسف کو پاس اپنے سامان کے، بس کھا گیا اس کو بھیڑیا، اور نہیں تو ماننے والا ہم کو، اور اگرچہ ہو ہم سچ بولنے والے۔ اور وہ لائے اس کی قمیص پر خون چھوٹا، قولا کہا یوسف علیہ السلام نے، بلکہ آسان کر دیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام کو، تو صبر ہے اچھا، یعنی صبر جمیل۔ کہا یعقوب علیہ السلام نے، پس اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے صبر کیے، اور اللہ ہی ہے جسے مدد چاہی جاتی ہے اس کے خلاف جو تم بیان کر رہے ہو۔ اور آیا وہاں پہ ایک قافلہ، تو انہوں نے بھیجا اپنے پانی پلانے والا، تو اس نے ڈالا اپنا ڈول وہاں پہ، بولا، ہے خوشخبری، یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے چھپا لیا اس کو سامان سمجھ کر، اور اللہ علم والا ہے ساتھ اس کے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے بیچ ڈالا اس کو قیمت پر کم درہموں میں گنے چھوئے، اور وہ تھے اس کے بارے میں بے رغبت لوگوں میں سے، یعنی اس زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو یوسف علیہ السلام کو کم قیمت میں بیچ دیے تھے، کم درہموں میں بیچ دیے تھے، کیونکہ وہ ان کی امپورٹنس نہیں جانے تھے۔ اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا ایجپٹ، لیکن وہ مصر سے، اپنی بیوی کو باعزت رکھ، ٹھکانہ اس کا امید ہے نفع دے گا ہم کو، یا ہم بنا لیں گے اس کو بیٹا۔ اور اسی طرح ٹھکانہ دیا ہم نے یوسف کو زمین میں، اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو مطلب میں سے باتوں کے، اور اللہ غالب ہے اپنے فیصلے پر، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو، دی ہم نے اس کو حکمت اور علم، اور کسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیک کاروں کو۔ اور پھسلانا چاہا اس کو اس عورت نے جس کے گھر میں تھا اس کے نفس سے، اور بند کر لیا دروازے، اور بولی، آ جاؤ۔ بولے، پناہ اللہ کی، بے شک وہ میرا رب ہے جس نے اچھا دیا ٹھکانہ میرا، بے شک وہ نہیں فلاح پاتے ظالم لوگ۔ یہاں پہ جب فتنے کی پہچان ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، اور البتہ تحقیق اس عورت نے ارادہ کیا اس کا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا اس کا، اگر نہ کہ وہ دیکھ لیتا برہان اپنے رب کی۔ برہان جو ہے یہاں پہ دیکھنے اور پہچاننے کی قوت ہے، صحیح اور غلط کی پہچان جو یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ملی۔ اسی طرح تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی کو اور بے حیائی کو، کیونکہ وہ ہمارے بندوں میں سے ہیں چنے ہوئے۔ وہ دونوں بڑے دروازے کی طرف، اور اس نے پھاڑ دیا اس کی قمیص پچھلی طرف سے، اور دونوں نے پایا اس کے شوہر کو پاس دروازے کے۔ بول اٹھی، کیا بدلہ ہو سکتا ہے جو ارادہ کرے ساتھ تیری گھر والی کے برائی کا، مگر کہ قید کیا جائے یا عذاب دیا جائے دردناک۔ کہا، یہ پھسلانا چاہتی تھی مجھ کو میرے نفس سے، اور گواہی دی ایک گواہ نے اس کے گھر والوں میں سے، اگر ہے اس کی قمیص پھاڑی گئی سامنے سے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر ہے اس کی قمیص پھاڑی گئی پیچھے سے تو وہ جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔ تو جب دیکھا اس کی قمیص پھاڑی گئی پیچھے سے، کہا بے شک وہ تم عورتوں کی چال میں سے ہے، یعنی یوسف علیہ السلام جو ہیں انوسینٹ ہیں، یہ پروف ہو گیا تھا،
تو یہ عورتوں کی چالیں ہیں نا بہت زیادہ زبردست ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے، بے شک تم عورتوں کی چال بہت بڑی ہوتی ہے، یوسف درگزر کرو اس سے، یعنی عزیز مصر جو ہے یہ بیوی کے جو شوہر ہیں اس عورت کے، انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام سے اس بات کو درگزر کرو، اور بخشش مانگ اے عورت اپنے گناہ کی، کیونکہ تھی تو خطا کاروں میں سے۔ اور کہا عورتوں نے شہر مصر میں بیوی عزیز کی پھسلاتی ہے اپنے نوجوان غلام کو اس کے نفس سے تحقیق بے قابو کر رکھا ہے اس کو محبت نے، بے شک البتہ ہم دیکھتے ہیں اس کو گمراہی میں کھلی۔ تو جب اس نے سنا ان عورتوں کے مکر کو، اس نے بھیجا ان کی طرف اور تیار کی ان کے لیے تکیہ لگانے کی جگہ، اور دی ہر ایک عورت کو ان میں سے ایک چھری، اور کہنے لگی نکل آ ان پر۔ تو جب ان عورتوں نے دیکھا اس کو، بڑا سمجھا اس کو، اور کاٹ بیٹھی اپنے ہاتھ، اور کہنے لگی پاکی ہے اللہ کے لیے، حاش للہ، نہیں ہے یہ ایک انسان، نہیں یہ مگر ایک فرشتہ معزز۔ یعنی جب گرینڈ ایک گوسپ پارٹی رکھی تھی عزیز مصر کی بیوی نے، سب عورتوں کو بٹھا کر یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کو کہا، تو ان کی خوبصورتی کو وہ سمیٹ نہیں پائی اور حاش للہ کہنے لگی، یعنی ایک دم سے پاکی ہے اللہ کے لیے، سبحان اللہ، ایسے کچھ وہ کہنے لگے۔ تو یہ ہے وہ شخص تم ملامت کرتی تھی مجھ کو اس کے معاملے میں، اور البتہ تحقیق میں نے پھسلانا چاہا اسے اس کے نفس سے تو بچ نکلا، اور البتہ اگر کرے جو میں حکم دیتی ہوں اس کو البتہ ضرور قید کیا جائے گا، اور البتہ ہو جائے گا ذلیل ہونے والوں میں سے۔ پھر جو ہے اس نے کہا اے میرے رب، خیر خانہ زیادہ پیارا ہے میری طرف اس سے جو وہ بلاتی ہیں مجھ کو اس کی طرف۔ یعنی اب ساری یہ عورتیں جو ہیں ان کے پیچھے پڑ گئی اور فتنہ ملٹیپلائی ہو گیا تھا، تو یہ سوچ کر یوسف علیہ السلام زنا سے بہتر قید خانہ چوز کیے، اور اگر نہیں تو پھیرے گا مجھ سے ان عورتوں کی چالوں کو، میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ تو دعا قبول کر دی اس کے لیے اس کے رب نے، تو دور کر دی اس سے ان عورتوں کی چال، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے اس کے بعد جو انہوں نے دیکھی نشانیاں، البتہ وہ ضرور قید کر دیں گے ایک وقت تک۔ اور داخل ہوئے اس کے ساتھ قید خانے میں 2 غلام، یعنی یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے ان کے پاس 2 غلام آئے، کہا ان دونوں میں سے ایک نے بے شک میں دیکھتا ہوں کہ میں نے چھوڑ رہا ہوں شراب، اور کہا دوسرے نے بے شک میں دیکھتا ہوں خود کو کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اوپر اپنے سر کے، روٹی کھاتے ہیں پرندے اس میں سے، بتائے ہم کو اس کا مطلب، یعنی وہ اپنے اپنے خواب بتا رہے تھے کہ اس کی تعویل بتاؤ کر کے، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو محسنین میں سے۔ اس نے کہا نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا تم کھلائے جاتے ہو، مگر میں بتا دوں گا تم دونوں کو اس کی تعبیر اس سے پہلے کہ وہ آئے تم دونوں کے پاس، یہ اس میں سے جو سکھایا مجھ کو میرے رب نے، بے شک میں نے چھوڑ دیا ملت کی ایک قوم کی جو ایمان نہیں رکھتی اللہ پر، اور وہ آخرت کی وہ انکاری ہیں۔ یعنی دونوں کے پاس کھانا آنے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائیں گے کر کے فرمایا، اس سے پہلے انہوں نے جو ہے بیوٹیفلی توحید کی بات بتائی، اور میں نے پیروی کی ملت کی اپنے آبا ابراہیم کی اور اسحاق علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی، نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم شریک ٹھہرائیں ساتھ اللہ کی کسی چیز کو، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے ہم پر اور لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ نہیں شکر ادا کرتے، یعنی ہمیشہ ناشکری میں مبتلا رہتے ہیں۔ اے میرے 2 ساتھیوں قید خانے کے، کیا بہت سے رب مختلف قسم کے بہتر ہیں یا اللہ جو ایک ہے زبردست ہے؟ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ بہتر ہے یا جو الگ الگ جو آپ نام رکھے ہو اپنے مختلف رب وہ بہتر ہیں کر کے، نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوائے مگر کچھ ناموں کے، نام رکھ لیا تم نے ان کے، تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے، نہیں اتاری اللہ نے ان کے ساتھ کوئی دلیل، یعنی یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی کی عبادت کرنے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی دلیل نہیں دی ہے، صرف اللہ الہ ہیں اور وہ اکیلے واحد الہ ہیں، نہیں فیصلہ مگر اللہ ہی کے لیے، اس نے حکم دیا ہے کہ نہ عبادت کرو مگر اسی کی، یہ ہے دین درست لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے دونوں ساتھیوں قید خانے کے، لیکن تم میں سے ایک پس پلائے گا اپنے آقا کو شراب
اور لیکن دوسرا وہ سولی چڑھایا جائے گا تو کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے۔ فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا وہ جس میں تم دونوں جواب مانگتے ہو۔ تو خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے ایک جو ہے وہ چھوٹ جائے گا اور دوسرا سولی پہ چڑھایا جائے گا کر کے بتا رہے ہیں۔ اور کہا یوسف علیہ السلام نے اس کے لیے اس نے گمان کر لیا بے شک وہ نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے۔ ذکر کرنا میرا اپنے آقا کے پاس تو بھلا دیا اس کو شیطان نے، ذکر کرنا اپنے آقا کو تو ٹھہرا رہا قید خانے میں کئی سال۔ یعنی جو چھوٹا تھا نا ان قیدیوں میں سے جو ایک چھوٹا تھا اسے جا کر بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا کر کے یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے بتایا، لیکن پھر جو ہے شیطان نے اسے بھلا دیا تھا۔ اور کہا بادشاہ نے بے شک میں دیکھتا ہوں 7 گائیں موٹی کھا رہی ہیں ان کو، 7 پتلی اور 7 بالیاں سرسبز اور دوسری خشک۔ اے اہل دربار جواب دو مجھ کو میرے خواب کے بارے میں، اگر ہو تم خواب کے لیے تعبیر کرتے۔ یعنی بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا گڑبڑ خواب میں، اور نہیں ہم تعبیر کو خوابوں کی جاننے والے۔ اور کہا اس شخص نے جو نجات پا گیا تھا ان دونوں میں سے اور یاد آ گیا بعد ایک مدت کے، میں بتاتا ہوں تم کو اس کی تعبیر، پس بھیجو مجھ کو۔ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہے اے سرپائے سچائی کے جواب دو ہم کو، 7 گایوں کے بارے میں موٹی کھا رہی ہیں ان کو، 7 پتلی اور 7 بالیاں سبز اور دوسری خشک، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف شاید کہ وہ جان لیں۔ کہا اس نے تم اگاؤ گے 7 سال متواتر، جو تم کاٹو گے تو چھوڑ دینا اس کو اس کی بالی میں۔ یعنی متواتر یہاں پہ کنٹینیوٹی رہتی ہے نا، کنٹینیوسلی وہ ہے جتنا کھانا ہے اتنا ہی نکالو، باقی کا اسی بالیوں میں رکھو، یہ چھوڑ دو۔ یہ ایک ٹرک بتائی یوسف علیہ السلام ان کو۔ مگر تھوڑا اس میں سے جو تم کھاتے ہو پھر آئے گے بعد اس کے 7 سخت سال، یعنی قحط آئے گا، اس کے بعد سخت قحط جو ہے وہ آئے گا، کھا جائیں گے جو پیش کرو گے تم ان کے لیے، مگر تھوڑا اس میں سے جو تم روک رکھو گے۔ پھر آئے گا بعد اس کے 1 سال جس میں فریاد رسی کی جائے گی لوگوں سے، اور اس میں سے وہ رس نچوڑیں گے۔ اور کہا بادشاہ نے میرے پاس لے آؤ اس کو۔ تو جب آیا اس کے پاس پیغام لینے والا، کہا واپس جاؤ اپنے رب کے پاس، پھر اس سے پوچھو کیا حال ہے عورتوں کا جنہوں نے کاٹ لیا تھا اپنے ہاتھ، بے شک میرا رب ان کی چال سے واقف ہے، جاننے والا ہے۔ کہا کیا معاملہ ہے تمہارا جب تم سب نے پھسلانا چاہا تھا یوسف کو اس کے نفس سے؟ کہنے لگی پاکی ہے اللہ کی، نہیں جانا ہم نے اس پر کسی برائی کو۔ کہنے لگی بیوی عزیز کی، اب واضح ہو گیا حق، میں نے پھسلانا چاہا اس کو اس کے نفس سے، اور بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے۔ یعنی عزیز مصر کی بیوی نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیا اور یوسف علیہ السلام کو بے قصور بتا دیا۔ تو یہاں پر جو ہے ہم یوسف علیہ السلام کے صبر اور توکل کے بارے میں دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ تاکہ وہ جان لے بے شک میں نہیں خیانت کی اس کی ساتھ غیب کے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راہ دیتا چالوں کو خیانت کاروں کی۔ تو بیسیکلی یہاں پہ جو ہے حالات جیسے بھی ہو ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمیں کسی کو بھی ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بارے میں ہمیں پورا صبر اور توکل یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں ہم لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ جوز 12 مکمل ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب our videos۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي